السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن کو پڑھا ہوگا اور گھر میں اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کی ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے کچھ سینٹنس بنا کے آپ کو پڑھائے تھے تاکہ بچے بہت آسانی سے سینٹنس پڑھ لیں، اس لیے بہت ایزی سے سینٹنس پڑھے ہم نے۔ وہ سینٹنس ایسے ہم نے پڑھا کہ جیسے وہ اردو کے سینٹنس ہے، وہ اس لیے تاکہ بچے بہترین سے اسے پڑھ سکے۔ مطلب یہ سینٹنس اس درس میں رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ عربی صحیح سے نکل سکے۔ اگر بچے یہ سینٹنس بنا لیں گے اور اس کو آسانی سے پڑھ لیں گے تو آگے ہم عربی کے حرف کو بہت بہترین سے ادا کر سکیں گے۔ تو یہ درس میں جو اردو کے کچھ حرف ڈالے گئے اس کا مقصد ہی یہی ہے تاکہ ہم قرآن اچھے سے پڑھیں۔ اور جو قرآن ہم نے اس میں سلیکٹ کیا ہے وہ یسرن قرآن ہے، تو یسرن قرآن میں ایک درس اس طرح بھی دیا ہے تاکہ بچے اچھے سے سیکھ سکے۔ تو چلیے آج پھر ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے حرف کی طرف کہ اگلے سینٹنس کی طرف کہ کیا ہے وہ اگلا سینٹنس۔ چلیے آج کا جو ہمارا اگلا حرف ہے خ پیش خو، دال الف زبر دا، خدا، سین با زبر سب، خدا سب، کیف الف زبر کا، خدا سب کا، میم الف زبر ما، لام کاف زیر لکھ، مالک، خدا سب کا مالک، ہا یا زبر ہے، خدا سب کا مالک ہے، واو پیش وو، ہا یا زیر ہی، وہ ہی، ہا زبر ہا، میم الف زبر ما، ہما، رو الف زبر رو، ہمارا، رو الف زبر رو، زا قاف زیر زک، رازق، وہی ہمارا رازق، ہا یا زبر ہے، وہی ہمارا رازق ہے۔ ہمارا جو اگلا سینٹنس ہے الف با زبر اب، تا وا پیش تو، اب تو، دال پیش دو، عین الف زبر آ، دو آ، اب تو دعا، کاف را زبر کر، اب تو دعا کر، یا الف زبر یا، رو با زبر رب، یا رب، ہا زبر ہا، میم الف زبر ما، ہما، رو یا زر ری، ہماری، میم زبر ما، دال دا زبر دد، مدد، مدد، ہماری مدد، کیف را زبر کر، یا رب ہماری مدد کر، رو ہا زبر رح، میم زبر ما، رحمہ، تا زیر تی، رحمتی، خو پیش خو، دال الف زبر دا، خدا، رحمتی خدا، نون الف زبر نا، زا لام زیر زل، نازل، رحمتی خدا نازل، شین دال پیش شد، رحمتی خدا نازل شد، قاف زبر قو، لام میم زبر لم، قلم، رو الف زبر رو، قلم رو، با زیر بی، میم نون زبر من، بی من، قلم رو بی من، با زیر بی، دال حاضر دی، بی دی، قلم رو بی من بی دی۔ ہمارا جو اگلا حرف ہے کاف زیر کی، تا الف زبر تا، کتا، با زیر بی، کتابی، نون واو زبر نو، رو الف زبر رو، نو را، کتابی، نو را، واو الف زبر وا، کتابی، نو را، وا، کیف نون پیش کن، کتابی، نو را، وا، کن، ہا الف زبر ہا، لام الف زبر لا، حالا، با زیر بی، رو واو زبر رو، بی رو، حالا، بی رو، واو پیش وو، زواد واو پیش زو، وضو، کیف رو زبر کر، وضو کر، میم سین زبر مس، جیم دال زیر جد، مسجد، وضو کر، مسجد، جیم الف زبر جا، وضو کر، مسجد جا، میم الف زبر ما، میم الف زبر ما، ما، سین الف زبر سا، لام نون زبر لن، سالن، کیف یا زیر کی،
ماما سالن کی، روز ری کیف الف زبر کا، ری کا، با یا زر بی، ریکا بی، لام الف زبر لا، حمزہ یا زر ای، لا ای، ہا را زبر ہر، کیف الف زبر کا، ہر کا، روح زبر رہ، ہر کا رہ، خو تو زبر خط، ہر کو رخت، لام الف زبر لا، یا الف زبر یا، لا یا، یا حاضر ای، دال سین زبر دس، تا الف زبر تا، دستا، نون ہا زبر نہ، دستانہ، یہ دستانہ، سین واو پیش سو، تا یا زتی، سوتی، یہ دستانہ سوتی، ہا یا زبر ہے، یہ دستانہ سوتی ہے، یا الف زبر یا، الف واو پیش او، یا او، نون یا زر نی، یا اونی، میم سوا زر مس، رو یا زر ری، مصری، کیف الف زبر کا، مصری کا، شین رو زبر شر، با تا زبر بت، شربت، مصری کا شربت، با زبر با، نون الف زبر نا، بنا، دال الف زبر دا، میم نون زبر من، دامن، تا رو زبر تر، میم تا زبر مت، ترمت، دامن ترمت، کیف رو زبر کر، دامن ترمت کر، صاد الف زبر سو، با نون زبر بن، صابن، میم لام زبر مل، کیف رو زبر کل کر، مل کر، میم لام زبر مل، کیف رو زبر کر، مل کر، صابن مل کر، نون زبر نا، ہا الف زبر ہا، نہا، صابن مل کر نہا، واو زبر و، لام یا زر لی، ولی، الف ہا زبر احا، میم دال زبر مد، احمد، ولی احمد، با زبر با، ہا الف زبر ہا، بہا، دال رو پیش در، بہادر، ہا یا زبر ہے، بہادر ہے، الف سین پیش اس، کیف الف زبر کا، اس کا، قوف دال زبر قد، اس کا قد، با زبر با، ہا تا پیش ہت، بہت، اس کا قد، بہت، لام میم زبر لم، با الف زبر با، لمبا، اس کا قد بہت لمبا، ہا یا زبر ہے، یا حاضر ای، تو خو زبر تخ، تا یا زتی، تختی، یہ تختی، کاف یا زر، کاف یا زبر کے، سین یا زر سی، کیسی، ہا لام زبر حل، کاف یا زر کی، حل کی، یہ تختی، کیسی، حل کی، ہا یا زبر ہے، یہ تختی کیسی حل کی ہے۔ دیکھا آپ نے بچے کہ کس طرح سے یہ اردو کے سینٹنس کو دیا گیا ہے اس درس میں۔ یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ عربی کے سینٹنس کو پڑھ سکیں اور اچھے سے اسے ادا کر سکے۔ اردو کے سینٹنس کو اس لیے کیونکہ یہ ایزی ہے اور یہ زبان بہت ایزی سے ہم نے جوائن کر لیا۔ اسی طرح سے جب ہم قرآن پہ آئیں گے تو قرآن کی جو آیتیں ہوں گی اسے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ سینٹنس کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں کو صحیح مخرج و تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اور یہ ون چینل نے یہی مقصد کے لیے اس پروگرام کو رکھا گیا ہے کہ قرآن کو جتنا ہو سکے بہترین سے بہترین اور خوبصورت سے خوبصورت انداز میں آیتوں کی تلاوت کی جائے، اور بہت ایزی سے، کیونکہ اکثر بچے قرآن پڑھنے کے لیے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ قرآن کو بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے جتنا خوبصورت قرآن اللہ نے نازل کیا ہے۔ بس مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ بچوں، آج کا ایپیسوڈ بہت ہی اسپیشل ہے
کیونکہ ہم آج بات کریں گے 17 ربیع الاول کے بارے میں۔ جی ہاں بچوں، 17 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے، اس دن ہمارے 2 معصومین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ ایک ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے ہمارے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اس وجہ سے ہمیں 17 ربیع الاول کے دن خوشیاں منانا چاہیے، اچھے اچھے کپڑے پہننا چاہیے اور ساتھ ہی اچھے اچھے کام کرنے چاہیے، جیسے کہ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا یا زیارتیں پڑھنا۔ اور ان سب کا ہدیہ جو معصومین علیہ السلام کی ولادت ہے، ہمیں انہیں گفٹ کرنا چاہیے۔ یا پھر ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں وہ ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کر گفٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسے گفٹ دیتے ہیں۔ تو ہم یہ سارے اچھے کاموں کا گفٹ انہیں دے سکتے ہیں، اور جب ہم گفٹ دیں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں ریٹرن گفٹ ملے گا، اور یہ ریٹرن گفٹ بہت ساری بلیسنگز اور ثواب کے ذریعے ہوگا۔ بچوں، مجھے پتا ہے آپ آج کی سٹوری کا ویٹ کر رہے ہیں۔ آج کی سٹوری بیان کرنے سے پہلے ہم اور جانیں گے ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی ہے محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے القاب یعنی آپ کے ٹائٹلز ہیں خاتم النبیین، سید المرسلین، مصطفیٰ، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی القاب ہیں، بٹ یہ آپ کے فیمس القاب ہیں۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کے والد یعنی آپ کے ڈیڈی کا نام تھا جناب عبداللہ، اور آپ کی والدہ یعنی آپ کی ممی کا نام تھا جناب آمنہ خاتون۔ آپ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے 2 بیٹے تھے جناب ابراہیم، جن کی وفات بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ اب یہ تو تھی رسول خدا کی لائف کی جنرل ڈیٹیلز۔ رسول خدا کی ولادت کے ٹائم پر کچھ ایسے ایونٹس ہوئے جو بہت ہی زیادہ فیمس ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، تو اس لیے جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو وہ بہت ایزیلی اسپریڈ ہو جاتا تھا، اس کی نیوز سارے عرب میں پھیل جاتی تھی۔ تو ایسے ہی کچھ واقعات ہوئے، جن میں سے ایک یہ تھا کہ آتش قطع فارس جو بہت سالوں سے گمراہی کا مرکز تھا اور لوگ اس کی پرستش کرتے تھے، وہ بند ہو گیا۔ ساتھ ہی نہر ساوا خشک ہو گئی۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے نبی کو کچھ جسمانی کمالات بھی عطا کیے تھے، جس میں سے ایک یہ تھا کہ کبھی ان کے بدن کا سایہ نہیں پڑتا تھا، ساتھ ہی ان کے بدن پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اللہ نے جو ہمیں اتنے اچھے نبی عطا کیے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان کی لائف کے انسیڈنٹس کے بارے میں اور جاننے کی کوشش کریں، اور ان کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں بھی اور جاننے کی کوشش کریں اور اسے اپنی لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ تو بچوں، ہمیں یقین ہے کہ آپ اور نالج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور رسول خدا کی لائف سے جو آپ نے آج سیکھا ہے اسے اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے۔ السلام علیکم کڈز، آپ سب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بہت بہت مبارک ہو کڈز۔ جیسا کہ ہم لگاتار ان کی ہسٹری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سسٹر ترنم نے بھی ہمیں اتنی ساری ڈیٹیلز بتائی، تو اب کیونکہ ہم ہسٹری کر رہے ہیں تو ہم اس کی اور زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو جو نشانیاں سسٹر ترنم نے بتائیں وہ ساری تو ہوئیں، لیکن نجومیوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ انسانیت کی تاریخ بدل دے گا، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام ان کی پیشن گوئی کر کے گئے تھے کہ آخری زمانے میں عنقریب احمد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور وہ ہمارے آخری نبی ہوں گے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول 1 عام الفیل کو اس دنیا میں آئے، اور جس ماحول میں آئے کہ اس زمانے میں عرب کا ماحول بہت زیادہ برا تھا، بت پرستی عام تھی، ریسزم یعنی رنگ، ذات پات، اونچ نیچ، یہ سب بہت زیادہ مانا جاتا تھا، بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، اور ایسے ماحول میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکس نہیں ہو سکے، وہ کبھی اس کا حصہ بنے ہی نہیں۔ یا تو وہ اپنے چچا کے ساتھ وقت گزارتے، یا پھر وہ تنہائی میں عبادت کرتے، غار حرا میں جا کر وہ مہینوں عبادت کیا کرتے، اور ایسے ماحول میں وہ کبھی بھی منگل نہیں ہوئے، مکس نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں سے بہت زیادہ الگ تھے اور خود کو دور رکھتے تھے۔
پھر بہت ہی کم عمر میں آپ نے تجارت شروع کر دی اور اس وجہ سے آپ لوگوں کے بیچ کافی زیادہ مشہور اور معروف ہو گئے اور آپ کو لوگ صادق اور امین بلانے لگے، کیونکہ آپ اتنے زیادہ سچے اور ٹرسٹ وردی تھے کہ لوگوں کا بھروسہ آپ کے اوپر بہت بڑھ گیا۔ اور پھر ان کا موقع ہوا جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی ایج پر پہنچے، آپ کو موقع ملا کہ آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا تجارتی سامان دوسرے شہر لے کر جائیں۔ اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وہ ملکۃ العرب تھیں، یعنی بہت بڑی بزنس وومن تھیں وہ اپنے زمانے کی، اور ان کا بہت زیادہ پھیلا ہوا بزنس تھا۔ تو جب رسول اللہ نے اس کا چارج لیا، جناب خدیجہ نے اپنے غلام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ پھر جو وہ غلام تھا اس نے آ کر جب وہ باتیں بتائیں رسول خدا کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں، تو جیسے ہر کوئی ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوتا، امپریس ہوتا، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئیں، اور پھر انہوں نے سامنے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شادی کا پیغام بھیجا، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور دونوں کا نکاح جناب ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، اور اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی۔ اور پھر ابھی تک بھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، بے شک وہ پیدائش سے نبی ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں کیا ہے۔ ابھی وہ صرف خاموشی سے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو درس دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، لوگوں کو اپنی طرف متاثر کر رہے ہیں کہ جب یہ اعلان کریں تو لوگ ان کی بات پر یقین کریں۔ تو انہوں نے صرف خاموش رہ کر تبلیغ کی۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اولادیں تھیں، جو ان کے بیٹے بھی تھے، لیکن وہ سارے بچے سروائیو نہیں کر پائے اپنی انفینسی میں، یعنی بہت زیادہ جب وہ چھوٹے تھے تبھی مر گئے۔ پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کی زندگی میں آئیں 20 جمادی الثانی کو، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان کی ایک لوتی بیٹی تھی جن سے ان کی نسل آگے بڑھی، اور آج بھی ان کی نسل کا ایک فرزند پردہ غیب میں ہے۔ کہ جبھی بہت کچھ جاننا ہے ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سٹرگلز کے بارے میں، لیکن ہمارا وقت یہیں تمام ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم سورہ غاشیہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ غاشیہ کی پہلی 7 آیتوں کو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو جا کے اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیے۔ تو سورہ غاشیہ قرآن کا 88 سورہ ہے، اور یہ سورہ 30ویں پارے میں ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 وجوہ یومئذ ناعمہ، یاد فرماتی ہے کہ اس دن بہت سے چہرے شادمان ہوں گے، یعنی اللہ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اس دن بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو خوش ہوں گے۔ 9 لسعیہا راضیہ، 9 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اپنی محنت سے راضی ہوں گے۔ کون سے لوگ ہوں گے جو راضی ہوں گے، خوش ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ نہیں مانا، یعنی اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، عمل انجام دیتے تھے، عمل صالح انجام دیتے تھے، عبادت کرتے تھے، تو وہ لوگ قیامت کے دن خوش ہوں گے۔ 10 فی جنات عالیہ، یہ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جنت یعنی باغوں میں بھیج دیا جائے گا۔ 11 لا تسمعوا فیہا لاغیہ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنت میں کوئی بھی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ 12 فیہا عین جاریہ، 12 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جنت میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، یعنی اچھے پانی کے سٹریمز بہہ رہے ہوں گے۔ 13 فیہا سرر مرفوعہ، اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اونچے اونچے تھرونز ہوں گے، اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ 14 واکواب موضوعہ، اور پانی پینے کے لیے گلاس رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہمیں یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان رکھتے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو جنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے پانی پینے کے گلاس ہوں گے۔ 15 ونمارق مصفوفہ، 15 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہاں پہ کشنز یعنی تکیے لائن سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ 15 آیت میں اللہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جنت میں ہوں گے ان کے آرام کے لیے کشنز تکیے بچھے ہوئے ہوں گے۔ 16 وزرابی مبثوثہ، 16 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے آرام کے لیے کارپیٹس بچھے ہوں گے، بہت ہی لیوش کارپیٹس بچھے ہوئے ہوں گے۔
تو آیت نمبر 8 سے لے کے آیت نمبر 16 تک ہم نے دیکھا، اور اللہ اس آیتوں میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور جو عمل صالح انجام دیتے ہیں انہیں کیا ریوارڈز ملیں گے اور کس طرح سے وہ وہاں پر لیوشلی لائف جئیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آئیے چلتے ہیں کوئز کی طرف۔ تو بچوں ریڈی ہے آپ آج کے سوالوں کے لیے؟ آج کے سوال آپ کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ عبداللہ کے کیا معنی ہیں؟ عبداللہ کے کیا معنی ہیں؟ رسول خدا کی دائی کا نام کیا ہے؟ رسول خدا کی دائی کا نام کیا ہے؟ رسول خدا کی زوجہ محترم کا کیا نام ہے؟ رسول خدا کی زوجہ محترم کا کیا نام ہے؟ بچوں ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود نمبر پر واٹس ایپ کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو سینڈ کرنا ہے آپ کا پورا نام، آپ کا پوسٹل ایڈریس، موبائل نمبر اور آپ کا ایک فوٹو۔ اور اگر آپ ہمارے لکی ونر ہوتے ہیں تو آپ کا یہ فوٹو ہم ہمارے شو میں دکھائیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کے کویشچنز کے صحیح آنسرز کیا ہیں۔ ماہ سفر اسلامک کیلنڈر کا کون سا مہینہ ہے؟ جواب: ماہ سفر اسلامک کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اربعین امام حسین علیہ السلام سفر کی کون سی تاریخ کو ہوتا ہے؟ اربعین امام حسین علیہ السلام سفر کی 20 تاریخ کو ہوتا ہے۔ اربعین کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ اربعین کا لٹرل میننگ ہے 40۔ پچھلے ہفتے کے کویشچنز کے صحیح جواب دینے والے لکی ونرز کے نام آپ کی ٹی وی اسکرین پر۔ شفق فاطمہ کاظمی ناشک، سید بلقیس زہرا سلامت علی جنر، زہرا بھیمانی گجرات۔ تو بچوں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے شو سے بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے اور آپ کو ہمارا شو پسند آ رہا ہے۔ اب ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔